بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عزیز طلبہ، کل کے درس میں ہم نے صدقات اور زکوات کے مستحقین میں سے فقراء، مساکین اور عاملین اور مؤلفۃ القلوب اور رقاب اور غارمین کا تذکرہ کیا تھا، اور دو کے بارے میں کچھ بتانا باقی رہ گیا تھا، اور وہ ہیں فی سبیل اللہ اور ابن السبیل. تو سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ سارے علماء کے نزدیک بالاتفاق اس سے جہاد فی سبیل اللہ مراد ہے، یعنی اس مد میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی شبہ نہیں ہے. چنانچہ ایک شخص جو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ مالدار بھی ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ یا کچھ تعاون دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اسلحے کی ضرورت ہے تو اسلحے خرید کر کے جو ہے مجاہدین کو دیے جا سکتے ہیں، اور گاڑیاں دی جا سکتی ہیں، ان کے لیے چھاونیاں بنائی جا سکتی ہیں، اور بہرحال جہاد کے مد میں زکوٰۃ کی رقم کو بلا کسی اختلاف کے خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو جو ہے بالاتفاق مراد ہے. لیکن کچھ لوگوں نے فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں جو بھی کام ہو، اللہ کے دین کو جو ہے غالب کرنے کے لیے، اس کی سربندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے جو بھی کام ہو اس کو بھی داخل کیا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے مدرسہ قائم کریں، تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. دیکھو، مدرسے میں جو غریب طلبہ پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی فیس کے لیے اور ان کے اخراجات کے لیے تو خرچ کرنے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں کلاس روم کے طور پر، یا ایک جو ہے ہاسٹل کے طور پر، جس میں امیر طلبہ بھی رہیں گے اور غریب طلبہ بھی رہیں گے، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے ایسی بلڈنگ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس سے امیر طلبہ بھی استفادہ کریں گے اور امیروں کے لیے جائز، مالداروں کے لیے جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام ہے جس سے دین کی سربلندی ہوتی ہو، دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہو، اور چونکہ اس میں بھی دین کی سربلندی ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، اس بات سے اس میں لگا سکتے ہیں. ایسے ہی کتابیں صدقے اور زکوٰۃ کے پیسے سے خرید کر کے لائبریری میں رکھ دینا، جس سے امیر اور غریب سب آ کر کے استفادہ کرے، اس میں بھی یہی مسئلہ اختلاف کا ہے. بہرحال احمد اور راجی میرے نزدیک یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس قسم کی جو ہے چیزیں نہیں ہیں کہ جو غریب نہ ہوں، مسکین نہ ہوں، ان کے لیے لائبریری قائم کر دو زکوٰۃ کے پیسے سے اور صدقات کے پیسے سے، اور لوگ آ کر کے اس میں پڑھیں، امیر بھی پڑھیں، غریب بھی پڑھیں، اور سب لوگ استفادہ کریں. یا مدرسہ قائم کر دو اور اس میں امیر بھی پڑھیں اور غریب بھی پڑھیں. تو بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. کہیں کہیں تو انتہائی درجہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے وہ مدرسہ یا جو ہے مسجد تیار کر سکیں، تو وہاں کے لیے کچھ علماء نے خصوصی طور سے اجازت دی ہے. لیکن عام حالات میں بہرحال راجے معلوم ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ میں یہ سارے ادارے وغیرہ داخل نہیں ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہی مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دیکھ لیجئے فتاویٰ نظیریہ میں مطابق فتویٰ ہے، یہی ان کا بھی رجحان ہے. شیخ الحدیث صاحب کے فتاوے کا ایک مجموعہ ابھی شائع ہوا ہے، اس میں بھی ان کی رائے یہی ہے، اور میری بھی پہلے ہی سے رائے یہی ہے، اور آج بھی یہی رائے ہے. واللہ عالم بالصواب. اور 8واں مت جو رہ گیا تھا وہ ابن السبیل کا ہے. ابن السبیل کے معنی مسافر کے ہیں. اگر ایک مسافر آدمی سفر میں جاتا ہے اور مالدار بھی ہے، لیکن سفر میں اس کے پیسے ختم ہو گئے، اب کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یا واپس آنے کے لیے ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ زکوٰۃ کی رقم سے
لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وابن السبیل کے الفاظ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں یہ شخص بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے لے سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ گھر پر مالدار ہے لیکن یہاں پر اب وہ محتاج ہے، یہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس بات سے جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پیسے اپنے ختم ہو گئے، لیکن اگر کسی سے ہم قرض لینا چاہیں تو کچھ قرض دینے والے لوگ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں گیا، جان پہچان ہمارے وہاں کے لوگوں سے ہے اور وہاں پیسے ختم ہو گئے اتفاق سے، لیکن اب مانگو کسی سے تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لے لیجیے اتنے پیسے۔ تو ایسی صورت میں بھی جو ہے کیا یہ زکوٰۃ کی رقم سے لے سکتا ہے یا اسے قرض لے کر کے اپنا کام چلانا چاہیے اور بعد میں قرضہ ادا کر دینا چاہیے؟ بلا شبہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے نہ لیں اور قرض لے کر کے اپنا کام چلا لیں اور گھر پہنچ کر کے اس کو بھیج دیں پیسے، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ بروقت چونکہ وہ محتاج ہے، اس بات سے اس کے لیے جو ہے قرضہ لینا ضروری نہیں ہے اور وہ جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے خرچہ کے لیے اپنے لے سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتائیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ خرچہ ہی کم لے کر کے چلیں کہ ادھر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا تو زکوٰۃ کی رقم سے بیت المال سے لے لیں گے۔ ایسی نیت کر کے کم خرچہ لے کر کے چلنا جائز نہیں ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو کچھ خرچے کا اندازہ تھا وہ لے کر کے گئے تھے مگر ختم ہو گیا، اور کبھی کوئی ایسی بات آ گئی کہ جس سے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے تو ایسی صورت میں لینے کی گنجائش ہے۔ یہ تو 8 لفظ ہو گئے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، یعنی 8 قسم کے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ کافر کو زکوٰۃ کی رقم میں سے نہیں دے سکتے ہیں، کافر زکوٰۃ کا مستحق ہرگز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے جو ہے فقراء اور مساکین پر یا جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی کافر مؤلفۃ القلوب میں سے ہے تو ایسی صورت میں اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم سے مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ آپ مالدار آدمی ہیں اور زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے، سوچیں کہ ہمارے یہاں تو بہت مہمان آتے رہتے ہیں، اسی سے رقم رکھے رہو اور مہمانوں کو کھلاتے پلاتے رہو۔ ایسے صورت میں مہمانوں کی مہمان نوازی مالدار آدمی زکوٰۃ کی رقم سے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مہمان کی مہمان نوازی اس کے اوپر واجب ہے۔ جو مہمان آئے اس کے گھر اس کو کھلانا پلانا جو ہے اس کے اوپر واجب ہے، تو اپنے واجب کو ادا نہ کر کے زکوٰۃ کی رقم سے وہ خرچ کرے تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کل بتایا تھا کہ بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بچے وغیرہ ہیں جن کا خرچہ اور جن کے اخراجات جو ہیں آدمی کے اوپر واجب ہیں، ان کو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم سے نہیں دے سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی کی ہے جو آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی مقروض تھی اور شادی کرنے کے بعد میں ابھی بھی اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ اس کو اپنے خرچے میں نہیں دے رہے ہیں، پرانا قرضہ اس کے ذمہ ہے، اس واسطے سے یہ جو مقروض کا فنڈ ہے اور مد ہے اس میں آتا ہے اور اس طرح سے اس کو دے سکتے ہیں کہ دے کر کے تو مقروض ہے، اپنا قرضہ جو ہے چکا لے اور بری ذمہ ہو جا، اس طریقے سے دے سکتے ہیں۔ اور کل ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم سے دے سکتے ہیں اگر شوہر غریب ہے، فقیر ہے تو، اور بیوی مالدار ہے، کم سے کم اس کے پاس زکوٰۃ میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو زیادہ مالدار تو نہیں ہیں مگر ان کے پاس زیورات جو ماں باپ سے ملے تھے ادھر سے 10 تولہ 15 تولہ، آئے دن یہ سوال آتا رہتا ہے کہ بیوی تو ایسے مالدار نہیں ہے لیکن 10 تولہ اس کے پاس سونا ہے، 15 جو ہے تولہ اس کے پاس سونا ہے، اور شوہر بھی اس کا غریب آدمی ہے، بچے غریب آدمی ہیں، تو اب اس 10 تولے کی زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی کہ نہیں نکالنی پڑے گی؟ نصاب سے زیادہ ہے، سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ جب زکوٰۃ نکالے گی تو اس میں سے اپنے غریب شوہر کو یا غریب بچوں کو دے سکتی کہ نہیں؟ دے سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے اس کے شوہر کا خرچہ واجب نہیں ہے۔ اور
ایک بات یہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر کئی قسم کے غربا اور مساکین ہیں، ایک آپ کا رشتہ دار ہے، ایک دور کا آدمی ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، تو ایسی صورت میں کس کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہوگا؟ زکوٰۃ کی رقم کس کو دینا افضل ہوگا؟ جو رشتہ دار غریب آدمی ہے اس کو دینا زیادہ افضل ہوگا۔ دوسروں کو بھی دیجیے، نہیں سب اسی کو دے دیجیے، مگر اس کو دینا زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ جو کل واقعہ ہم نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے صدقے کے لیے حکم دیا ہے، میرے پاس کوئی زکوٰۃ ہے، میں اس کا صدقہ یا اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تمہاری زکوٰۃ کا ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں، تمہارے بچے غریب ہیں، میں خود غریب ہوں، تو مجھ کو دے دو، تو کیا یہ کروں میں؟ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے صحیح کہا ہے، دیکھو عام غریب آدمی کو دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار کو دینا صدقہ اور صلہ رحمی دو چیزیں ہیں، اس بات سے یہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، غریب طلبہ ہیں، غریب علماء ہیں جو دین کی خدمت میں اور حصول دین میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہی غریب ہیں جو پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اپنا کھیل کود یہ وہ کام کر رہے ہیں، تو ایسے صورت میں کن کو دینا چاہیے؟ غریب طلبہ اور غریب علماء کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنے پیٹ کی اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور آگے چل کر کے دین کا اور فائدہ ان کے ذریعے سے ہوگا، اور ابھی ہو بھی رہا ہے، اس بات سے یہ اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دو غریب آئے اس میں سے ایک تو دیندار ہے، نمازی ہے اور شرع کا پابند ہے، اور ایک بے نمازی ہے، شرع کا پابند نہیں ہے، تو کون زیادہ حقدار ہوگا؟ جو دیندار ہے اس کو دینا چاہیے، اور غیر دیندار کو اس کے مقابلے میں نہیں دینا چاہیے۔ اگرچہ جو لوگ کہتے ہیں بے نمازی بھی مسلمان ہے، اس کو دے دیں تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، مگر زیادہ حق کس کا ہے؟ نمازی اور دیندار کا زیادہ حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی غلطی سے زکوٰۃ کی رقم غیر مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے، بہت سارے لوگ رسیدیں لیے چلے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمارا مدرسہ ہے، اتنے بچے ہیں، یہ وہ ہیں، اب ہم سب کو تو جا کے ان کے یہاں نہیں دیکھ پاتے، کچھ اس میں دھوکے باز بھی رہتے ہیں، کچھ غلط بیانی بھی کرتے ہیں، تو ایسے کبھی دھوکے سے غیر مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ ادا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ اگر دھوکے سے اور لا علمی میں کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دیا ہے تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ مشکات وغیرہ میں ہمارے طلبہ پڑھے ہوں گے کہ ایک شخص نے سوچا کہ زکوٰۃ کو خاموشی کے ساتھ چپکے سے فقراء مساکین کو دینا چاہیے، چنانچہ رات کو وہ صدقے کا مال لے کر کے نکلا، اندھیرے میں کسی کو دے دیں گے، چنانچہ ایک شخص کو اس نے جو ہے صدقے کی رقم دے دی، بعد میں پتہ چلا یہ شخص جس کو صدقے کی رقم دی تھی تو مالدار آدمی تھا، صبح کو اس نے کہنا شروع کیا بھائی رات میں کسی نے مجھ کو صدقہ دیا تھا، میں تو مالدار آدمی ہوں، تو یہ بیچارے کو معلوم ہوا تو بہت پچھتایا اور کہا اللہ ہمارا صدقہ جو ہے مالدار آدمی کو اس میں پہنچ گیا، اچھا میں دوسرے دن پھر دوسرا صدقہ دے دیتا ہوں، تو دوسرے روز پھر کچھ روپے لے کر کے صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اتفاق سے اندھیرے میں ایک آدمی کو دیا تو کم وقت وہ چور تھا، چور کے ہاتھ میں دے دیا، اور صبح کو پھر شور ہوا کہ رات کو ایک چور کو کسی نے صدقہ دیا ہے، پھر یہ پچھتانے لگا کہنا یا اللہ میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا، اچھا میں کل پھر صدقہ کروں گا۔ اس کے بعد میں تیسرے دن پھر کچھ پیسے لے کر کے صدقے کی نیت سے نکلا رات میں دینے کے لیے، اتفاق سے ایک عورت جا رہی تھی اس کو دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو زانیہ اور فاحشہ قسم کی عورت ہے، رات میں دھندا کرنے کے لیے کہیں نکلی تھی اور اس طریقے سے اس کے ہاتھ میں ہو گیا، یہ بھی شور ہوا، تو اب یہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، رات میں اس نے پھر خواب میں دیکھا کسی بھی فرشتے یا کسی نے آ کر کے اللہ کی طرف سے اس کو خواب میں بتایا کہ دیکھو تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس واسطے کہ مالدار آدمی کے ہاتھ میں لا علمی میں یہ صدقہ چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس مالدار آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اور صدقہ زکوٰۃ کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، یہ نہ دیتا رہا ہو، بخیل رہا ہو، تو کہتے دیکھو
لوگ ہم کو اندھیرے میں لا کے دے رہے ہیں اور میں ہوں کہ یہ لے رہا ہوں اور صدقہ نہیں کر رہا ہوں، تو صدقہ خیرات دینا شروع کر دے اور اس سے فائدہ ہو جائے۔ ایسے ہی چور ہو سکتا ہے کہ مجبوری کی بنا پر چورانے گیا ہو، اس کے گھر میں فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، کچھ نہیں پا رہا تھا، سوچا چلو کہیں سے لے کے آتے ہیں، تو تمہارا پیسہ پا کر کے اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا، اب اس کا کام نکل گیا نا، تو چوری کرنا چھوڑ دیا، تو یہ جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت اس قسم کا دھندا کرتی ہے، کام کرتے ہیں کہ نہیں مجبوری کی بنا پر، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، بیچاری کیا کرے، تو یہ پیسہ پا کر کے وہ اپنا دھندا چھوڑ دے، تو اس طریقے سے تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تو بہرحال لا علمی میں اگر ہو جائے ایسا تو جو ہے صدقہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، مگر جانتے بوجھتے ہوئے ایک آدمی آ رہا ہے، جانتے ہیں کہ یہ جو ہے غریب نہیں ہے اور سب سے کم سے نہیں، مگر آ کے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے اور بھائی یہ تو نہیں مانتا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو الگ سے 2-4 روپیہ دے کے 10 روپیہ دے کے تنخواہ دو، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے اس کو نہیں دینا چاہیے یہاں تک ہو سکے۔ مان ابن یزید کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے صدقے کا مال نکالا، وہ نکال کر کے مسجد میں ایک آدمی کے پاس جا کے رکھ دیتے تھے، ذرا ادھر غریب آئیں گے تو ان کو تم دے دینا، ہاں، اور کہیں کہ میں گیا تو میں نے جو ہے کہا کہ یار تمہارے پاس صدقے کا مال رہتا مجھ کو دو نا، تو اس نے دے دیا، شاید نہیں جانتا ہوگا کہ جس کا یہ صدقہ ہے اسی کا بیٹا ہے، دے دیا ان کو، ہو سکتا ہے یہ باپ سے الگ رہتے ہوں اور کچھ غریب رہے ہوں گے، تو انہوں نے جا کے وہاں سے لے لیا۔ اس کے بعد میں جب یزید کو یعنی ان کے والد کو معلوم ہوا کہ میرا تو جو ہے صدقہ میرا بیٹا ہی لے کے چلا گیا ہے، تو گئے بیٹے سے جھگڑا کرنے لگے، کہنے لگے میں نے تجھ کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو کیوں لے کے چلا آیا، تو جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں مستحق ہوں، پھر دونوں جھگڑا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یزید تمہارا صدقہ ادا ہو گیا، فرمان تمہارا جو کچھ مل گیا تمہارا ہے، جاؤ، اس طریقے سے فیصلہ کر کے چھوڑ دیا۔ تو دیکھو بیٹے کو تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے نا، لیکن لا علمی میں اور غلط فہمی میں اس طریقے سے ہو گیا، حالانکہ وہ بھی غریب ہی تھا، لیکن بٹوارا کیے ہوئے تو آپ کو پھر بھی بٹوارا ہے تو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، مگر لا علمی میں ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے غلطی سے اگر ہو جائے تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اس کی تبلیغ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ابھی میں نے بتایا تھا کہ مالدار آدمی کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، اور صرف یہ دیکھ کر کے کہ بھائی خرچہ تو چل رہا ہے، رمضان میں مل رہا ہے ادھر ادھر سے، ذرا کچھ ہم بھی زیادہ نوٹ والے ہو جائیں گے، اس واسطے اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کا مانگنا جائز نہیں ہے، اس کا مانگنا غلط ہے۔ اور اگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کھاتا پیتا آدمی ہے، خرچہ اس کا چل رہا ہے، محتاج نہیں ہے، تو ایسے صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ کے گھر تک چلا جا رہا ہے اور وہاں کھڑا ہوا ہے دروازے پر نہیں رہا ہے، 10-20-50 روپیہ اپنے جیب سے الگ سے زکوٰۃ کے مد سے نہیں دے کر کے تنخواہ دو، مگر اس کو زکوٰۃ کی رقم سے مت دو، جان بوجھ کر کے زکوٰۃ کی رقم غیر مستحق کو دینا صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔